بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ J-10C فائٹر جیٹ پاکستان کو بحیرہ عرب میں سبقت دلوانے والا J-10C طیارے کن خصوصیات کے حامل ہے؟ پڑوسی ملک چین سے حاصل کیے گئے 6 J-10C لڑاکا طیاروں کی پاکستان فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعے کے روز وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان نے کہا کہ پاکستانی ایئر فورس میں ان جدید طیاروں کی شمولیت سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ پاکستان فضائیہ کے ترجمان احمد رضا نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان طیاروں کو چین کے ساتھ جون 2021 میں ہونے والے معاہدے کے تحت خریدا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ ان طیاروں کی مالیت کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے، یعنی پرائیویسی ہوگی۔ اس حوالے سے کانبرا میں ہونے والی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی، جدید ہتھیاروں اور دیگر دفاعی شعبوں میں چین کی پاکستان کے لیے معاونت قابل تعریف ہے۔ اور یہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے 27 فروری 2019 کو ہونے والا بالا کوٹ میں واقعہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بالا کوٹ حملوں کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اپنا دفاع بخوبی کر سکتا ہے۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل ظہیر احمد سدھو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان طیاروں کی فضائی بیڑے میں شمولیت سے پاکستان خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ اس تقریب میں وزیر اعظم عمران خان سمیت پاکستان کی افواج اور فضائیہ کے سربراہان بھی موجود تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جدید لڑاکا طیاروں کا پاکستان کی دفاعی فوج کا مستقل حصہ بننے سے پاکستانی بحریہ کا بحیرہ عرب کے اندر کردار نہ صرف وسیع ہونے کا امکان ہے، بلکہ ان طیاروں کی بدولت پاکستان کی سمندری سرحدوں کا دفاع بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ مشرف حکومت کے آخری دنوں میں پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان چین سے J-10 طیارے خریدے گا، تاہم اس وقت معاشی و اقتصادی مشکلات کے سبب یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ J-10 طیاروں کے فضائی بیڑے میں شمولیت کا مقصد دراصل اس لیے ہے کیونکہ انڈین فوج اور ذرائع ابلاغ کے حلقوں میں رفال لڑاکا طیاروں کے شامل ہونے پر بڑا جوش و جذبہ اور چرچا تھا۔ ایک ماہر نے کہا کہ پاکستان اپنے جشن کے ذریعے انڈیا پر یعنی انڈین پروپیگنڈے کو رد کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجود طیاروں میں کوئی ایسا طیارہ موجود نہیں تھا جو سمندری یا بحری حدود میں امور کار انجام دینے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہو۔ فضائیہ کے ماہرین کے مطابق پاکستانی بحریہ نے اپنی اسٹریٹجک تھنکنگ یعنی جنگی حکمت عملی کو اثر نو مرتب کیا ہے تاکہ وہ بحیرہ عرب کی گہرائیوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کردار کو بخوبی نبھانے میں J-10 نہایت مؤثر اور کارگر کردار ادا کرے گا۔ J-10 بحری جہاز تباہ کرنے والے مؤثر میزائلوں سے لیس ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ چین نے حال ہی میں پاکستانی بحریہ نیوی کو جدید ترین فریگیٹ بحری جنگی جہاز فراہم کیے تھے جو پاکستان کے عسکری عزائم کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا J-10 میراج طیاروں کا نعم البدل ہے؟ پاکستانی ایئر فورس مشرف دور سے اپنے میراج طیاروں کے بیڑوں کو تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ پاکستان نے میراج طیارے سن 1967 میں خریدے تھے۔ یہ پاکستان ایئر فورس کی فضائی قوت میں
اسٹریٹجک فورس کے طور پر بروئے کار آتے رہے ہیں، لیکن اب یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ PAF نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ 8 مارچ 1968 وہ تاریخی دن تھا جب معراج طیاروں کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچی تھی اور MM عالم کی قیادت میں فائٹر پائلٹس کے گروہ نے یہ تاریخی کام سر انجام دیا تھا۔ ٹویٹر پر ان کے پیغام میں لکھا ہے کہ ایلیٹ نمبر 5 اسکواڈرن کو اس جدید دفاعی نظام کی ذمہ داری کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ 1971 کی جنگ میں نئے معراج طیاروں نے 1965 کے معراج کو اپنائے رکھا اور اپنی افادیت کو ثابت کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اب 50 سال سے زیادہ عرصے بعد بھی معراج طیارے پاکستان ایئر فورس کی مرکزی اسٹرائک فورس کا حصہ ہیں۔ جنگ میں آزمائی ہوئی اس مشین نے بارہا اپنی خصوصیات کو ثابت کیا ہے اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستانی فوج کے منصوبہ سازوں میں یہ سوچ بہت ہی رسیغ ہے کہ معراج طیاروں کو چینی ساختہ J-10 طیاروں سے تبدیل کر دیا جائے، جو نہ صرف دشمن کے علاقے کے اندر جا کر مؤثر کارروائی کرنے اور ہدف پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ انہیں اسٹریٹجک فورس کا بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ معراج طیارے آج کی تاریخ تک ممکنہ طور پر پاکستانی فضائیہ کے اسٹریٹجک ہتھیاروں سے مسلح واحد طیارے تھے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان ایئر فورس معراج طیاروں کی جگہ J-10 لانا چاہتی تھی، جو معراج فلیٹ کا بہترین متبادل خیال ہوتے ہیں۔ یہ بھاری مقدار میں اسلحہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا اسٹریٹجک جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل ہیں۔ ایک ماہر نے کہا کہ F-17 میں بھاری مقدار میں اسلحہ لے جانے کی استعداد نہیں ہے۔ البتہ ایک ماہر نے نشاندہی کی کہ J-10 لڑاکا طیاروں کو F-17 کے ساتھ مواصلاتی طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے تاکہ دونوں طیارے میدان جنگ میں یکجائی و ہم آہنگی کے ساتھ ایک ساتھ بروئے کار آ سکیں۔ پاکستان کے پاس موجود F-16 اور دیگر مغربی ٹیکنالوجی کے حامل لڑاکا طیارے تکنیکی پابندیاں رکھتے ہیں، خاص طور پر جب بات اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کی ہو۔ F-17 چین اور پاکستان کی مشترکہ تیار کردہ کاوش ہے اور اس میں تکنیکی پابندیاں حائل نہیں۔ تاہم یہ ایک ہلکا طیارہ ہے اور بھاری مقدار میں اسلحہ نہیں اٹھا سکتا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ماضی میں حکومت پاکستان چین کی حکومت کے ساتھ بات چیت کے آخری مراحل میں تھی جب 150 J-10 لڑاکا طیارے خریدنے کا پروگرام سرد کھانے کی نظر ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ ان دنوں مالیاتی اور معاشی بحران تھا۔ J-10 بنیادی طور پر لڑاکا طیارہ ہے جو حملے کی کارروائیوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ 23 فروری 2003 کو J-10 ساخت کا پہلا طیارہ چین کی ایئر فورس کی 13ویں ٹیسٹ ریجیمنٹ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اسی سال دسمبر میں اسے لڑاکا طیارے کے آپریشنل قابل استعمال حالت میں ہونے کا اعلان کیا گیا۔ 18 سال اس طیارے پر کام ہوتا رہا۔ J-10C طیارے نے لڑائی کے لیے خدمات کی انجام دہی اپریل 2018 میں شروع کی تھی۔ ابتدا میں اس طیارے کو پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں چینی ہتھیار بنانے والی صنعت نے اسے برآمدی مقاصد کے لیے بھی بنانا شروع کر دیا۔ ایئر فورس کے ایک افسر نے جب برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ 2010 میں پاکستانی ایئر فورس J-10 لڑاکا طیارہ کی ترقی کے لیے عمل میں شامل ہوئی
اور اس کے انجینئرز نے نقشہ سازی اور اس کے بنانے میں حصہ لیا تھا۔ ایک آفیسر نے بتایا کہ یہ لڑاکا طیارہ PAF یعنی پاکستان ایئر فورس کے لیے نیا نہیں، ہمارے ہواباز یعنی پائلٹس اسے اتارتے رہے ہیں اور یہ ان کے لیے اجنبی نہیں۔